بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة يتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ متفق علیہ۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ جو ہے روایت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حدیث مبارکہ کو سن کر اس پر ہمیں عمل کی توفیق بھی جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں سے ہے۔ کس سے ہے؟ نیتوں سے ہے۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو نیت کرے، بس جس کی ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہوگی، اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو اس کی ہجرت جو ہے وہ اسی کی طرف ہے۔ یہ جو ہجرت اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ یہ نیت سے مراد کے اخلاص، یہاں جو مراد ہے وہ اعمال حسنہ یعنی عبادت ریاضت ہے۔ اور آگے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصل ہجرت کی رات کا واقعہ ہے، جب مکے سے ہجرت کا معاملہ تھا۔ یہ اس وقت جو ہے معاملہ ہے کہ ادھر مدینہ طیبہ میں جو ہے جب یہاں سے جو ہے مکے سے جب حضور کی جانثار غلام ہجرت کر رہے تھے تو ادھر مدینہ طیبہ میں جو انصار صحابی تھے انہوں نے جو مہمان نوازی ان عظیم ہستیوں کا اور غلامان مصطفیٰ کا جو وہ انہوں نے مہمان نوازی کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا تھا وہ بھی ایک قابل دین ہے، قابل ذکر ہے کہ جن کے پاس 2 مکان ہیں تو وہ اپنا ایک مکان اپنے ایک بھائی کو دینے کے لیے وہ تیار ہیں، اور جن کے پاس 2 بیویاں ہیں تو وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرے بھائی کو وہ جو کہ مکے سے ہجرت کر کے وہاں یہ وہ مہمان نوازی کر رہے تھے، اب یہ تیاریاں تھیں ان کی۔ تو اب کیوں یہ جو ہے نا ظاہر بات یہ دوران سفر یہ جو ہے مہمان نوازی جو وہ تیار کر رکھے تھے اور جو تیاریاں کر رہے تھے تو یہ جو ہے وہ مہاجرین تک یہ خبریں جو ہے پہنچ رہی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہجرت کرے اللہ اس کے رسول کے لیے تو یقیناً اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہی ہے، اور جو ہجرت کرے
یعنی عورتوں کے لیے یہ دنیاوی مال و متاع کے لیے، تو پھر وہ ہجرت اسی جس نیت سے اس نے کیا ہے وہ اسی کی طرف وہ ہجرت کر رہا ہے. یعنی وہاں جائیں گے، مال و اسباب بھی ملے گا، مکانات بھی مل جائیں گے، اور کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ خواہش ہے وہ میسر تو وہاں ہوگا، لیکن یہ جو ہجرت کا اجر اور ثواب یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا. اور اگر یہ ہجرت جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہو تو وہ سب کچھ بھی ملے گا اور اجر و ثواب بھی ملے گا. تو یہاں کیونکہ اللہ اس کے رسول کے حکم سے ہجرت کرنا جو ہے نا یہ عبادت بھی ہے، اور عبادت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے بندے کرتے ہیں. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے، یہ بہت سارے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یار اس عمل میں یہ ایسا یہ فلاں شرک ہے، یہ شرک ہے، ان کے لیے یہ جو ہے نا قابل غور بات ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر عمل کا جو ہے نا اخلاص کا ہونا ضروری ہے. احناف کے نزدیک جو ہے نا، جو ہم کیونکہ حنفی ہیں تو ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لہذا زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے تو وہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے اقرار نہ کرے تو دل میں جب اس کا خیال ہے، نیت ہے، تو وہ نیت ہی اصل اقرار ہے. یعنی اب مثال کے طور میں مثال دے رہا ہوں، کوئی نماز کے لیے اگر نماز سے پہلے وضو کرتا ہے تو یقیناً وہ نماز سے پہلے وضو جو کر رہا ہے وہ نیت ہی یہی ہے کہ اس وضو سے اس کو نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، وضو جو وہ کر رہا ہے وہ اسی نیت سے کر رہا ہے نا، یا وہ نماز پڑھے گا یا قرآن کی تلاوت کرے گا. تو اب جو شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا ہوگا. زبان سے اگر وہ اقرار نہ کرے، یعنی وضو اگر وہ کر رہا ہے اور زبان سے اقرار نہ کرے تو اس کو وضو نہیں ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کسی عمل کی طرف بڑھتا ہے تو اصل وہ نیت ہی تو اس کے قریب اس کو لے جاتا ہے. تو اسی طرح نماز میں بھی اگر کوئی نیت کرتا ہے زبان سے تو وہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی نیت زبان سے نہ بھی کرے تو دل کا ارادہ ہی اس کی نیت ہے. یہ ہے جو میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں، وہ ذرا سننے والی حدیث ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض ثیاب شدید سواد شعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ودعا كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن
بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت قال اخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه يراك قال اخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أمارتها قال أن تلد أمته ربتها أن ترك حفاة العراة علة رعاع الشاء يطالون في بنيان قال ثم طلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم. اس میں یہ آگے یہ مسلم شریف میں اور داؤد شریف میں ہے. آگے جو ہے نا وہ اپنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اختلاف کر کے اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ اختلاف کر کے روایت کرتے ہیں. بہرحال اب حدیث مبارک آپ سنیں اور پھر دیکھیں، اس میں کمال ہے اور یہ ابتدا ہے. تو حدیث مبارکہ، اور اس میں جو حدیث مبارکہ ہے یہ سننے والی ہے. روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک یوم اذا طلع علینا رجل شدید کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے. ایک صاحب یعنی مرد ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب کالے تھے. ان پر آثار سفر ظاہر نہ تھا، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے چہرے سے بالوں سے لگ رہا ہو کہ وہ کافی کہیں دور سے سفر کر کے آئے. اور ہم سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ یہاں کے رہنے والے ہیں. ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ حضور کے پاس بیٹھے. اور بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، کہ وہ اپنے حضور علیہ السلام کے قریب ہوتے ہیں اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے مبارک سے لگا لیتے ہیں، یعنی دو زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. نماز میں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اور اپنے گھٹنے کو نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنے مبارک سے ملا لیتے ہیں، مس کر دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے جیسے تحیات میں رکھتے ہیں اسی طرح. اور عرض کیا. یہاں جو بات ہے دیکھیے آگے، پھر میں ابھی آپ کو سناتا ہوں. اس پوری حدیث میں جو سمجھنے والی بات ہے یہاں تک آپ نے سنا کہ سیدنا جبریل امین ہے کیا؟ فرشتے، اللہ کا فرشتہ ہے نا، نور ہے نا، ہے کہ نہیں؟ نور ہے نا. جبریل امین نور ہے. جبریل امین جو صحابہ اکرام کے درمیان آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، اور
حضرت عمر ہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب نمودار ہوئے اور یہ رجل، تو یہ کیا ہے؟ مرد، ایک مرد نمودار ہوئے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نور یعنی جبریل امین حضور کے بارگاہ میں آئے کس لباس میں؟ بشر کے لباس میں. اسی لباس میں آئے جو لباس حضرت عمر کے پاس ہے نا. تبھی تو حضرت عمر نے ان کو اپنے جیسا ہی سمجھا نا. تبھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ایک مرد کو کہ وہ ایک نمودار ہوئے. تو جبریل امین نوری فرشتہ ہو کر جب وہ بشری لباس میں آ سکتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کو، اس نوری محبوب کو بشری لباس میں نہیں دے سکتا. حضور بشری لباس میں نہیں آ سکتے. حضور کا ظاہر جو ہے وہ بشری نہیں ہو سکتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ قابل غور بات ہے. تو جبریل امین آ گئے اور دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے. کس انداز سے؟ اس انداز سے جس طرح نماز میں آپ ہم بیٹھتے ہیں التحیات میں، اور جس طرح التحیات میں اپنے ہاتھوں کو جانگوں پر رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور دو زانوں ہو کر بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا اپنے جانگوں پر، جس طرح نماز میں ہم رکھتے ہیں. یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کھڑے ہو کر کے جو صلاۃ اسلام اصل کیا کہتے ہیں کہ سلام تو کھڑے ہو کر یہ قیام ہے، اور قیام جو ہے نا وہ فرض ہے اور یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، جز ہے، نماز کا ایک جز ہے اور یہ فرض ہے. تو یہ قیام کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. ان کے لیے یہ جواب ہے کہ التحیات میں بیٹھنا بھی جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، جز ہے، اور وہ بھی عبادت ہی ہے. اور جبریل امین جو حضور کے بارگاہ میں آئے، آگے آپ چل کر جو ہے نا وہ سنیے گا کہ جبریل امین کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین سکھانے آئے تھے، اسلام سکھانے آئے تھے. تو در رسالت کا ادب، ذات رسالت کا ادب، احترام، یہ تو اصل دین ہے. یہ تو اصل دین ہے، یہ تو دین کا اصل ہے. جن کے سینے میں ادب رسول نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہ ہو، تعظیم نہ ہو، تو وہ دین سیکھ بھی لے تو ان کا دین سیکھنا ان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے. تو علم سکھانے سے پہلے جبریل امین نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو علم سکھانے سے پہلے ادب سکھا رہے ہیں کہ دیکھو در رسالت میں اس طرح بیٹھنا. اور پھر یہ بھی بات یہ کہ اب کہ جن قیام تو جو ہے وہ نماز کے لیے ہے اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہ التحیات بھی جو ہے وہ نماز کے لیے تو کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن جبریل امین نے محبوب کے لیے کیا ہے. گویا محبوب کے لیے التحیات میں جس طرح ادب سے بیٹھتے ہیں، حضور کے لیے جبریل امین کا بیٹھنا اس بات کا دلیل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ادب و احترام کے لیے، ذات رسالت کا ادب و احترام کے لیے آپ اتحیات کی طرح بیٹھیں، یا نماز میں جس طرح کھڑے ہوتے قیام کرتے اس طرح کھڑے ہو کر حضور کا ادب کریں، جس صورت میں کریں۔ ادب رسالت ملوز خاطر ہو تو وہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ تعظیم مصطفیٰ ہے، وہ تعظیم حضور کا تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اور پھر یہ تو حضور کا ادب تعظیم یہ تو اصل دین ہے۔ تو یہ ہے، اب دیکھیں اپنے زانوں پر رکھے اور عرض کیا، کیا عرض کیا؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں یاد رکھیے کہ یہ جو جبریل امین نے یا محمدہ سے خطاب حضور علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کو جو فرمایا، یہ اس سے قبل ہے، یعنی جب یہ حکم آیا نہیں تھا کہ یا محمد کہہ کر حضور کو پکارنا، حضور کے ذاتی نام سے سرکار کو پکارنا ابھی تک منع نہیں ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ نہیں تو یقیناً جس کام کے لیے اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، تو پھر وہ تو یہ جو یاد رکھیں کہ یا محمدہ یا محمد، اور یہ جو اپنے ہم مساجد میں یا اللہ بھلا کرے گی جی ہم مدارس میں، درگاہوں میں، مزاروں میں، اپنے اعزاء اقربا کی قبروں میں جو ہم لکھتے ہیں یا اپنے گھروں میں لکھتے ہیں، ایک طرف یا اللہ تو دوسری طرف یا محمد، بالکل یہ جو یا محمد جو ہے وہ لکھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ادب کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ یا محمد سے مراد یہی ہے کہ حضور کے ذاتی نام کے ساتھ حضور کو پکارنا، اور حضور کے ذاتی نام سے حضور کو پکارنا رب نے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کیا؟ اللہ رب العزت نے اس لیے جب آپ اپنے گھروں میں، درگاہوں میں، مساجد میں، مدارس میں جب آپ لکھیں یا اللہ عز و جل یا جل جلالہ، تو اس کے ساتھ جب آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا خیال رکھیں۔ تو اب بہرحال جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیں، اسلام کے متعلق بتائیں۔ تو فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جبریل امین حضور علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے متعلق بتائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں تشہد اللہ الہ الا اللہ محمد، یہاں جو ہے محمد رسول اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اور نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو۔ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وتحج البیت، اور استطاعت، کہ اگر تم حج کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو، یعنی صاحب ثروت ہو تو جا کر، یعنی حج بھی فرض ہے، حج کرو۔
الیہ سبیلا قال صدقت. سمجھے نا آپ. تو جبریل امین جب حضور علیہ السلام نے یہ کچھ فرمایا تو جبریل امین نے کہا کہ صدقتا، یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر وہ سائل نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. تو فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، کہ سائل خود سوال کرتا اور خود تصدیق بھی کر رہا ہے. یعنی جبریل امین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بات عجیب لگا یہ ہے کہ جو سائل حضور کے بارگاہ میں آیا ہے وہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی وہ خود کر رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد قال اخبرنی عن الاسلام، کہا کہ اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اور اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، اور رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اپنی تقدیر پر ایمان لانا، اور خیر و شر پر ایمان رکھنا. یہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. تو پھر سائل نے قال صدقتا، پھر جو ہے نا سائل نے کہا کہ حضور آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد پھر اخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک، سائل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے. احسان کس کو کہتے ہیں، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم جب نماز پڑھو، عبادت کرو، تو اس طرح کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. کس کو؟ رب کو. کس کو؟ رب کو. ہاں ترا کا کأنک ترا کا، تم اس کو دیکھ رہے ہو جس کی عبادت کر رہے ہو، یعنی رب کو دیکھ رہے ہو. احسان یہ ہے. جبریل امین نے کہا حضور احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، جیسے کہ تم اس کو اللہ دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور سنو، اگرچہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم یہ یقین اپنے اندر ضرور رکھو. اس یقین کے ساتھ اس کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرو کہ میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. کیا فرمایا؟ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اس کو اگر نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے، لیکن جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو ایسا ہو کہ کم سے کم یہ یقین تو ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے جس کی عبادت میں کر رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو قال فأخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال اخبرنی عن اماراتها قال ان تلد الامات ربتها وان تراک، کہ
اب یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، عرض کیا کہ قیامت کی خبر دیجیے، فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبر نہیں رکھتا، سائل سے زیادہ خبر نہیں رکھتا۔ تو عرض کیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے، کچھ قیامت کی جو نشانی ہے وہ بتا دیجیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قیامت کی نشانی حضور جو ہے وہ بتا رہے ہیں، الآخر سنیں۔ عرض کیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے، فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی مطلب کیا ہے؟ ماں، یعنی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ایک یعنی قرب قیامت کی نشانی یہ ہے، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ماں جس کو جنے گی وہ جب بڑے ہوں گے تو اپنی ماں پر وہ حکمرانی کریں گے، یہ اولاد، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج ماں اور باپ جو ہے وہ اولاد کو ڈر سے کچھ بولتے نہیں ہیں، اور کہ وہ باپ ماں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کچھ بولوں ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، اور اولاد جو ہے وہ اس طرح سے اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے کہ بس وہ آپ معاشرے میں ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہے تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ جتنی یہاں ہیں آپ تمامی، جن کے والدین نہیں ہیں ظاہر ان کی تو محرومی ہے، لیکن ان پر بھی ایک فرض ہے، ان پر بھی اپنے یعنی ماں باپ جو ہے نا ان کا حق ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ماں باپ دنیا سے اگر چلے گئے تو ان کے لیے ایصال کرنا، ثواب کرنا، سمجھے، ان کے لیے ایصال و ثواب کا اہتمام کرنا، اور ان کا جو ہے وہ قبر قریب ہے تو ان کے قبروں میں جا کر فاتحہ خوانی کرنا، ہر جمعہ المبارک کو کوشش کی جائے کہ ویسے بھی جو ہے وہ عادت بنا لینا چاہیے کہ رشتہ دار قبرستان میں ہو نہ ہو، کوئی عائزہ اقربا قبرستان میں ہو نہ ہو، جمعہ المبارک کو نماز جمعہ کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قبرستان جایا کرے، قبرستان جا کر فاتحہ پڑھا کرے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم جمعہ المبارک کو جائے اور جا کر اپنے ماں باپ کے قبر میں فاتحہ پڑھے، اور اگر جا نہیں سکتا ہے، امر مجبوری ہے، تو جہاں بھی ہے کم سے کم جمعہ المبارک کو ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کو ایصال و ثواب کرے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں، یہ جو آپ عمل کریں گے یہ آپ کے اولاد کی تربیت بھی ہے۔ آج اگر آپ اپنے ماں باپ کو یاد نہیں رکھیں گے نا تو وہ اولاد آپ سے سیکھ رہے ہیں، وہ کل آپ کو یاد نہیں رکھیں گے، کل آپ کو یاد نہیں رکھیں گے۔ اس لیے اولاد کی تربیت ایک تو زبان سے کی جاتی ہے، ایک اپنے کردار سے کی جاتی ہے۔ زبان سے جو تربیت کرنا وہ کریں، لیکن اپنے کردار سے بھی اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ جب آپ قبرستان جائیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ بہرحال تو یہ تو پرفتن دور ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، اس مراد یہ ہے کہ ماں جس بچے کو جنے گی وہ نافرمان ہوگی، قیامت کی نشانی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ میں یہ کیونکہ یہ
پتہ نہیں کہاں تک کون کون یہ سنیں گے، تو یہ بات میں کر رہا ہوں کہ دوست جو ہے نا وہ گالی بھی دے دے نا، دوست اگر گالی بھی دے دے تو اس کو مسکرا کر ملتا ہے. اور ہمارے معاشرے کا تو المیہ یہی ہے. جو دنیا دار ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمامین کو محفوظ رکھے. میں باہر جاتا آتا ہوں، آپ بھی جاتے آتے ہیں، تو یہ حالات تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے تو بجائے سلام کرنے کے وہ اس کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے. وہ گالی زبان میں لایا نہیں جا سکتا، اور آگے سے وہ بھی اس کو گالی دیتا ہے، اور وہ گالی دے کر اس سے پوچھتا ہے وہ کیا حال ہے تیرا، اور پھر وہ بھی اس کو گالی دے کر بولتا ہے ہاں یا ٹھیک ہو. سلام کلام تو لوگ بھول گئے. تو یہ ہے. لیکن وہی یعنی جس کو اپنے دوست کی گالی میں بھی مسکراہٹ آ رہا ہے، غصہ نہیں آ رہا ہے، وہی اولاد جب گھر میں ہوتا ہے تو ماں کی پیاری باتوں میں بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. ماں باپ اس سے کوئی اچھا بات بھی کرے تو اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ سے وہ جس طرح جھنجھلاتا اور جس طرح سے وہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتا ہے. الامان الحفیظ. بہرحال اسے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو محفوظ رکھے، اور جو ہو گیا ماضی میں اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے. آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کو وفادار اور فرمانبردار بنائے. یہ یاد رکھیں کہ جو اولاد ہے نا یہ ماں باپ کے لیے غلام ہے. ماں باپ کے کیا ہے؟ کیا ہے؟ غلام. اس کو گرا باندھ لیجیے. ماں باپ کے غلام ہے، اور غلام کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے سوال و جواب کرے. باقی یہ کہ ماں باپ کا جو ماں باپ کی ذمہ جو رب نے لگایا ہے کہ اولاد کے لیے کیا کچھ کرنا، اس کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اور اس کے حقوق کیا ہیں، یہ اگر ماں باپ ادا نہیں کریں گے تو اس کے جواب دہ ماں باپ ہیں. ماں باپ نے دینا ہے اس کے جواب. ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور پہلی ذمہ داری وہ ماں باپ کی ہے. یعنی اولاد کا پہلا حق ہے، بعد میں ماں باپ کا حق ہے. اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، اس کو اچھی تعلیم دی جائے، قرآن سکھایا جائے، ادب و ادب سکھایا جائے، اچھا نام دیا جائے. اس کے بعد پھر ماں باپ کا حق جو ہے اپنے اولاد پر ہے. بہرحال فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فقر کرتے دیکھو گے. آج ایسے ہی ہے نا. آج آپ دیکھیں وہ عرب میں، یہ تو کیونکہ حضور وہاں عرب میں یہی ہے، بکری چرانے والے اور جن کے پاس صحیح پورا لباس نہیں ہوتا تھا، وہ آج جو کئی بلڈنگوں کے، اور اس کو کیا بولتے ہیں، پلازا. آپ جائیں وہاں عرب کے جو لوگ ہیں جو سعودی عرب میں بسے، تو وہ خود کام نہیں کرتے ہیں. اب شاید وہ کچھ پالیسی انہوں نے چینج کر دیا تو شاید اب کر رہے ہیں، نہیں تو سعودی عرب میں وہ کام نہیں کرتے ہیں. پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے وہ جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو انہی سے وہ کام لے رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو کل تک ان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. اونچے محلات یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. اور راوی فرماتے ہیں کہ پھر سائل چلے گئے، میں کچھ دیر ٹھہرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عمر جانتے ہو، اے عمر جانتے ہو کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ کون تھے جانتے ہو؟ مجھ سے سوال و جواب کر رہے تھے یہ کون تھے. تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، قلت اللہ و رسولہ.
عالم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. یہ آج کا فتنہ ہے یار، یہ جو فتنہ ہے نا یہ آج کا ہے. سب کچھ اللہ جانتا ہے، یہ فتنہ ہے. سمجھے؟ یہ یعنی اس صدی کا فتنہ ہے. 1450 صدی سے جو عقیدہ اور نظریہ چلا رہا ویسا نہیں ہے، ویسا یہ ہے اللہ اس کا رسول. یار آپ اللہ اس کے رسول کو جو ہے نا وہ برابر کر دیتے. میں نے کہا ہم لوگوں نے کہاں برابر کیا؟ ہم نے تو حضرت عمر کو بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کہا تو یہی کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو اگر شکوہ ہے تم کو ہم جو ہے نا وہ اللہ اس کے رسول کو جو ہے وہ جہاں اللہ کا نام لکھتے ہیں وہ رسول اللہ کا نام لکھتے ہیں برابر میں، تو یہ ہم سے شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ حضرت عمر سے کرو، جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرو. نہیں، اللہ اکبر. اور پھر ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے ساتھ یہ دیکھیے نا، یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ ادب جو ہے نا، ادب ٹھیک ہے ادب، لیکن ادب جو ہے وہ قطعاً حدود شریعت کو جو ہے نا پامال کرنے کا نام ادب نہیں ہے. حدود اللہ کو پھلانگنے کا نام ادب نہیں ہے کہ حدود اللہ سے کراس کر جائیں، اللہ کی حدود سے کراس کر جائیں، وہ ادب نہیں ہے. ادب وہ نہیں ہے. اگر یہ اللہ اس کے رسول یعنی اللہ کی حدود کو پامال کرنا تھا، اس کو پھلانگنا تھا، یا شریعت کے حدود سے حد سے تجاوز کرنا تھا، یہ بات کرنا کہ اللہ اس کا رسول جو ہے وہ جانتا ہے، تو حضور علیہ السلام فوری ٹوکتے کہ اے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ مجھے کیوں ملا رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ مجھے کیوں ملا رہے ہو؟ کہو. حضور یہ کہتے نا پھر حضرت عمر سے، کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. نہیں، حضور نے یہ نہیں کہا. اور یہ یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی بات کی جائے اور حضور خاموش رہیں تو وہ جو خاموشی ہے نا اس کی تائید ہے. اور اس طرح کی جو یعنی اس طرح کی جو حدیثیں ہیں اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، حدیث تقریری. اور یہ بہت سارے مواقع میں اس طرح کا یعنی ماحول بنا ہے. بارہ تو ہم تو یہ ظاہر بات ہے کہ ہم تو ان بزرگوں کے قدموں میں رہے ہیں کہ ہم تو بے ادب بھی نہیں ہو سکتے، اور ہم تو اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. ہم تو بزرگوں کے قدموں میں رہیں، یہ رب کا احسان، اس کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بے ادبوں کے نحوست سے بالکل دور رکھا ہوا ہے، اور با ادب لوگوں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے. یہ اللہ رب العزت اللہ جل جلالہ کا فضل اور ہم آپ سب کی خوش بختی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ اس کا رسول بہتر سب کچھ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، عالم. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال انہ جبریل اتاکم، کہ اے عمر یہ جو تم دیکھ رہے تھے جس مرد کو تم دیکھ رہے تھے یہ کوئی اور نہیں، یہ رب کا فرشتہ جبریل امین تھا. سبحان اللہ. یہ کون تھا؟ جبریل امین. اتاکم، اور یہ آئے کیوں تھے؟ یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے. کس لیے آئے تھے؟ آئے جبریل امین آئے تمہارا دین سکھانے، وہ تمہارا دین تمہیں سکھانے آئے تھے. تمہارا دین کس کا دین؟ تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ وہ کچھ مجھے سمجھانے آئے تھے. بڑا عجیب لوگ ہیں آج کل، دیکھیں آپ کس قدر بے ادب لوگ ہیں. اور مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کہ وہ کل کیا چہرہ اور اپنا وہ
بدن اور چہرہ وہ لے کر کل اٹھیں گے اور کس طرح حضور کا سامنا وہ کریں گے، کس طرح وہ حضور کا سامنا کریں گے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی ذات مبارکہ کے لیے جب وہ کچھ بولتے ہیں تو خیال بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے یہ جملہ اس مقدس بارگاہ کے لیے یہ جملہ ادب والا ہے کہ نہیں، بس بکے چلے جا رہے ہیں، بک 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 کیے چلے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں سے نسبت اور تعلق جو ہے نا وہ دیکھیے، اب آپ دیکھیے کہ جبریل امین حضور کے بارگاہ میں آئے اور حضور نے فرمایا دین سکھانے آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو سکھا رہے ہیں وہ ادب سکھا رہے ہیں، اور ادب کہاں کا سکھا رہے ہیں؟ دربار رسالت کا، حضور کی بارگاہ کا۔ اور دین کس طرح سکھا رہے ہیں؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں۔ بھائی سکھانے آئے تھے تو ڈائریکٹ بتا دیتے نا، سکھانے آئے تھے نا، حضور نے کہا نا یہ بات، سکھانے آئے تھے تو ڈائریکٹ بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں۔ اللہ اکبر، وہ دین سکھانے آئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سکھانے صرف نہیں، وہ حضور کا دین سیکھنے بھی آئے تھے۔ وہ خود حضور سے سوال کرتے اور سرکار ان سوالوں کا جواب دیتے۔ بہرحال بادب با نصیب ہے بھائی، جن کے سینے میں ادب نہیں ہے وہ جتنا بڑا بھی ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادب جو ہے وہ سب کچھ ہے، اور ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہماری آپ کی خوش بختی اور اللہ رب العزت کا ہم پر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے نا ایسے گھر میں پیدا کیا، ایسے ماحول میں پیدا کیا، اور ایسے بزرگوں کا صحبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اچھے دوست ملے، سمجھے نا، اور اب بدعقیدگی سے اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ و معمور رکھا، اور آئندہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بدعقیدگی سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، خاندان کو، اعزاء کو، اقربا کو، اور ملنے جلنے والوں کو، اور تعلق و نسبت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر بدعقیدگی کی نحوست سے بالکل محفوظ و معمور رکھے، محفوظ و معمور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔